اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک باکمال فیصلہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جس میں ایک عورت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اپنے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 493 493۔ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا علی طہرنی، مولا مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ اس عورت نے کہا، مولا میں نے زنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابتدا میں اس سے چند سوالات کیے۔ پہلا سوال آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو شوہردار یعنی شادی شدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ دوسرا سوال آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر گیا ہوا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، مولا میرا شوہر موجود ہے۔ تیسرا سوال آپ علیہ السلام نے کیا، تو حمل سے ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلی جا، بچہ جننے کے بعد یعنی وضع حمل، بچی کی پیدائش کے بعد میرے پاس آنا۔ جب وہ عورت نظروں سے غائب ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بار الہ، یہ ایک شہادت ہو گئی جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ سامعین کرام، کچھ دنوں کے بعد وہ عورت بچے کی پیدائش کے بعد دوبارہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا امیر المومنین، اب مجھ کو پاک کر دیجئے، کیونکہ اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا آپ علیہ السلام مجھ پر حد شرعی جاری فرمائیں، کیونکہ عذاب دنیا عذاب آخرت سے آسان تر ہے، اس لیے میں عذاب دنیا کو اپنے لیے اختیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسے شخص کی مانند جو کسی واقعہ سے بالکل بے خبر ہو، اور کوئی عورت کسی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلی دفعہ آئی ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس چیز سے تجھ کو طاہر کروں؟ اس نے کہا، میں نے زنا کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، تیرا شوہر حاضر تھا یا غائب؟ اس نے کہا، حاضر تھا۔ جاؤ، بچے کو پورے 2 سال دودھ پلاؤ، پھر میرے پاس آنا۔ امیر کائنات علیہ السلام نے یہ دوسری دفعہ جب وہ عورت آپ کی بارگاہ میں آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کر بچے کی پیدائش ہو چکی ہے تو چلی جاؤ اور اس کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، پھر میرے پاس آنا۔ جب وہ عورت آپ علیہ السلام سے اتنی دور ہو گئی کہ آپ علیہ السلام کی آواز نہیں سن سکتی تھی تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، بار الہ، یہ اس عورت کی اپنے خلاف دوسری گواہی ہو گئی ہے۔ جب 2 سال گزر گئے تو وہ با ایمان عورت پھر حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی، یا حضرت، میں نے بچے کو 2 سال مکمل دودھ بھی پلایا ہے، اب مجھے تطہیر کر دیجئے یعنی پاک کر دیجئے۔ حضرت علیہ السلام نے پھر حسب سابق تمام سوالات کیے اور اس سے پوچھا، اے کنیز خدا، کس چیز سے طہارت طلب کرتی ہے؟ تو نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس عورت نے پھر وہی جواب دیا کہ مولا مجھ سے زنا سرزد ہوئی ہے۔ فرمایا، اس وقت تو شوہردار تھی یا بے شوہر؟ عرض کیا، شوہردار تھی۔ حسب سابق آپ علیہ السلام نے سوالات دہرائے اور وہ اقرار کرتی گئی۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، جاؤ، ابھی حد جاری نہیں ہوگی، تمہارا بچہ چھوٹا ہے، اس کی پرورش کرو یہاں تک کہ وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ وہ کسی مکان کی چھت سے نہیں گرے گا یا کسی کنویں میں نہیں جا گرے گا۔ اس دفعہ حد سے محرومی کا اس پاک باز خاتون کو اتنا صدمہ ہوا کہ اب وہ امام کی خدمت سے روتی ہوئی واپس ہوئی۔ جب کافی دور پہنچ گئی تو حضرت علیہ السلام نے پھر بارگاہ پروردگار میں عرض کی، پالنے والے، یہ تیسری شہادت تھی۔ راستے میں اس عورت کو عمرو بن حریث ملا اور اس نے پوچھا، اے عورت،
تو کیوں گریہ کر رہی ہے؟ اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا اور کہا میں اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہوں کہ گناہ کرنے کے بعد اس کی حد شرعی سے بھی محروم رہی۔ اب ڈرتی ہوں کہ میں مر جاؤں گی اور یہ حد میری گردن پر باقی رہ جائے گی، جس کی وجہ سے عذاب آخرت سے مجھ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ عورت کا یہ کلام سن کر عمرو بن حریث نے کہا تم پلٹ جاؤ، میں تمہارے بچے کی پرورش کروں گا۔ یہ عورت پھر حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت علیہ السلام نے پھر انجان بن کر اس سے حسب سابق سوالات کیے اور اس عورت نے پھر مثل سابق جوابات دیے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ جس وقت عورت کے آخری الفاظ تمام ہوئے تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جانب آسمان بلند کیا اور فرمایا بار الہ، میں نے 4 گواہیاں اس عورت پر ثابت کر دی ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جس نے حدود الہی کو معطل کیا اس نے تجھ سے عناد کیا اور تجھ سے دشمنی کی۔ پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیری حدود کو معطل کرنے والوں میں نہیں ہوں اور نہ تیرے احکام ضائع کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں تیری اطاعت میں کوشاں ہوں۔ یہ الفاظ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری تھے، مگر حالت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غضب کی وجہ سے مثل انار سرخ تھا اور آثار اندوہ آپ علیہ السلام کی پیشانی انور سے نمایاں تھے۔ عمرو بن حریث نے جب آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو عرض کرنے لگا یا مولا، میں نے جو اس عورت کے فرزند کی کفالت کا ذمہ لیا تو یہ اس وجہ سے تھا کہ میرا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام کی رضا اس میں ہے، لیکن معلوم ہوتا کہ آپ میرے اس فعل سے ناراض ہیں، لہٰذا میں اپنے وعدے کو واپس لیتا ہوں، میں اس بچے کی کفالت نہیں کرتا۔ یہ سن کر امیر کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کے 4 مرتبہ اقرار کر چکنے کے بعد اب یہ کہتا ہے اب تجھ کو اس بچے کی پرورش کرنا پڑے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس عورت کو شرعی حد کی تکلیف سے بچنے کے لیے راہ شرعی بتائی تھی جو تیری ناعاقبت اندیشی سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند کریم اس عورت کو مرنے کے بعد معاف فرما دیتا۔ اس کے بعد امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور جناب قمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز جماعت کے لیے بلائیں۔ اذان کی آواز سنتے ہی اہل کوفہ مسجد میں جمع ہونے لگے۔ جب مسجد خوب بھر گئی تو آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور بعد حمد پروردگار اور ثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ایھا الناس، میں کل صبح کو پشت کوفہ یعنی کوفہ کی پچھلی جانب اس عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا کل تم لوگ پتھر لے کر جمع ہونا، لیکن اس بات کا خیال کرنا کہ تم سب کے سب اپنے منہ یعنی چہرے کو چھپا کر آنا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکو یہاں تک کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ راوی کہتا ہے جب دوسرا روز ہوا تو اس عورت کو باہر لایا گیا اور تمام لوگ پتھروں کو اپنے دامن و آستین میں لیے ہوئے اپنے اماموں سے چہروں کو چھپائے ہوئے پشت کوفہ جمع ہوئے۔ تھوڑی دیر میں امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گڑھا کھودا جائے اور اس میں اس عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے یعنی گاڑ دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ عورت زمین میں گاڑی جا چکی تو آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور پیروں کو خوب اچھی طرح رکاب میں جما کر آپ علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت اپنے گوش مبارک میں رکھی اور بآواز بلند فرمایا ایھا الناس،
خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا ہے کہ کوئی ایسا شخص حد شرعی جاری نہیں کر سکتا جس پر خود حد شرعی ہو، لہٰذا جو شخص خود حد کے ساتھ ملوث ہو وہ اس عورت کو پتھر نہ مارے، یعنی جو انسان خود گنہگار ہو وہ حد جاری نہیں کر سکتا، وہ اس حد میں خاتون کو پتھر نہ مارے، یعنی صرف معصوم ہی جو گناہوں سے پاک ہیں حد جاری کر سکتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ابو الائمہ امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان سنتے ہی جتنے ہی آدمی آئے تھے سب کے سب واپس گھروں کو چلے گئے، صرف 3 شخص باقی رہ گئے، اور وہ تھے امیر کائنات علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ لہٰذا ان 3 معصوم اور عظیم اور پاک و پاکیزہ ہستیوں نے اس عورت پر حد جاری فرمائی۔ امید ہے سامعین کو امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فیصلہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے سامعین کرام تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔